الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرمد ہمیں عشق سرمد ہمیں عشق بھل ہوس را ندہن سرمد ہمیں عشق بھل ہوس را ندہن سوزے دل پروانہ مگس را ندہن عمر باید کہ یاد آیت بکنار این دولت سرمت ہم کسرا ندین عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اسارا پیر جائے کل راز سجھائے گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندگی میرے مخاطب ہماری پریشانیوں کے جھومر ہمارے دلوں کی دھڑکن آستانہ عالیہ مہار شریف
آستانہ عالیہ توسا پاک، آستانہ عالیہ مکھد شریف، آستانہ عالیہ ترک شریف اور دیگر تمام آستانوں سے تشریف لائے ہوئے عظیم المرتبت مہمانان گرامی، مشائخ اعظام اور میرے مخدوم و محتشم حضور صالح الکریم کی حسین یاد حضرت پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ خواجہ محمد ناصر گل صاحب چشتی نظامی دامت برکاتکم العالیہ، تمام معزز محتشم مکرم علماء کرام، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، تاریخ ہند کے مؤرخین کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مر چشت اہل بہشت را حقیست قدیم بر ولایت ہند۔ ہند کی اس درد مند دھرتی پر فیضان تمام سلاسل کا آیا ہے، اس دھرتی نے تمام سلسلوں کا فیض پایا ہے، لیکن جو حقیقی سرمایہ ہے وہ چشتیوں کے گھر سے آیا۔ یہ میں نے جذبات عقیدت میں نہیں عرض کیا، یہ میں نے فیصلہ عرض کیا ہے کہ تاریخ کے سینے پر یہ لفظ اسی طرح ثبت ہے کہ مر چشت اہل بہشت را حقیست قدیم بر ولایت ہند۔ ہندوستان کی دھرتی کے جو سلطان ہیں، معاف کیجئے وہ چشتی مسلمان ہے، وہ یہ وجود باوجود مہربان ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اس دھرتی کے حقیقی وارث، جسے بر صغیر کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، اس دھرتی کے حقیقی سلطان، اس دھرتی کے حقیقی وارث وہ کون ہے؟ چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت، اور مہار ہے مجدد چشت۔ اس لیے اور آپ سوچیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ یوں کہو کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے، میرے اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اس نے اس دھرتی پر میرے پاک نبی کے ہاتھوں جو اسلام کا پودا لگوایا، پانی دینے پتہ نہیں کون کون آیا، کس کس نے حصہ ملایا، لیکن یہ خطہ ہند چشتیوں کے حصے میں آیا۔ یہ وارث اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ سارا خطہ ان کے حصے میں آیا، یہ حصے میں خود نہیں آیا، کسی نے ان کے نام لگایا۔ اپنا آنا اور ہے، کسی کا بھجوانا اور ہے، مکھڈ ہے یا لاہور ہے۔ میں اگر خود آتا تو آپ کو کسی اور کونے میں بیٹھا نظر آتا، لیکن کیونکہ سائیوں نے بلایا ہے اس لیے کرسی پہ یہ فرق ہے۔ چشتی آئے نہیں، لائے گئے۔ اس لیے اے رونق محفل میں آیا نہیں، لایا گیا۔ تو اس لیے چشت اور وجہ کیا بنی؟ ہمارے حصے عراق کیوں نہیں آیا؟ چشتیوں کے حصے استنبول کیوں نہیں آیا؟
डॉक्टर साहब से पूछे मेसर क्यों नहीं आया, हमारे इससे ये इलाका क्यों आया? तो अहले तसव्वुफ कहते हैं कि असल में इस धरती के सीने में था दर्द। जरा तवज्जो से, इस धरती के सीने में था दर्द और इस धरती के लिए चाहिए था कोई दर्द वाला मर्द। मैं भी मर्दों में बोल रहा हूं। सूफी कहते हैं जो मर्द होता है वो साहिब दर्द होता है। और इसको उल्टाते मंतिक में, जिसके सीने में दर्द नहीं, हूँ अपने अपने सीने पे हाथ रख ले, जिसके सीने में दर्द नहीं वो मर्द नहीं। ये जमीन मर्दों की जमीन है। और जो मकड है ये भी खित्ताए मर्दुम खेज है। वरना ये दरिया का किनारा क्यों लगता है इतना प्यारा? अजीब है नजारा, या रास्ता न था या राह न थी। इस दफा जो मैं आया, पता नहीं कितने कितने रस्तों ने उठ उठ के मुझे बताया, वरना उठा दर्द मदा दे तेरे जित किरण कंडा कोई ढेर। वरना जब मैं पहली मर्तबा आया था, याद है आपको मैंने शेर सुनाया था, मैंने कहा था चलते चलते थक गए तो पूछा पाँव के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वाला। इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों ने। लेकिन अब समझ में आया है क्योंकि चिश्तियों के पास दर्द का सरमाया, इसलिए ये खित्ताए दर्द रब रसूल ने चिश्तियों के जिम्मे लगा। और ये भी आपको ये बुजुर्ग भी बताएंगे, उलमा भी बताते हैं कि निस्बते दर्द चिश्तियों के सीने में है। चिश्ती जहां भी बैठा हो समझो मदीने में। इसलिए हमारे शहंशाहों का शहंशाह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, जब बंदे मरते हैं सब कुछ जाहिर करते हैं, पहले चुप छुपाते हैं, बाद में पता चलता है जाने वाला कौन था क्या था। इसलिए हुजूर सुल्तानुल हिंद ने जब पर्दा फरमाया, पहले बहुत छुपाया, लेकिन जब पर्दा फरमाया लोगों ने दीदार के लिए चेहरे से कफन सरकाया तो माथे पे नूर से लिखा नजर आया कि हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बी। मैंने कहा ना, मोहब्बत, इश्क, दर्द, ये विरासत है हमारी। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का हजरत गंजे शकर फरीद, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका लक़ब था हरीक़े मोहब्बत। और हुजूर शेख कबीर हजरत बाबा फरीद मुजद्दिद चिश्त शहंशाह चिश्त, आपका लक़ब है शहीद मोहब्बत। वो हरीक़े मोहब्बत, वो शहीद मोहब्बत और वो सरापा मोहब्बत, इसलिए हमारे हिस्से में आई है मोहब्बत ही मोहब्बत। इसलिए यहाँ नफरत का नाम नहीं, क्योंकि नफरत इस्लाम नहीं, इस्लाम में नफरत का नाम नहीं, और हमें नफरत से कोई काम नहीं। हुजूर यहाँ प्यार ही प्यार है, यहाँ प्यार ही प्यार है, चाहे उर्वार है चाहे पार है, प्यार ही प्यार है, सिलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए
بناتے جاتے ہیں، یہ آئے یہ نہ آئے، ایسا آئے ایسا نہ آئے، یوں والا آئے یوں والا نہ آئے، لیکن یہ جو رب نے فقیر بنائے یہ کہتے کھول دو گیٹ جو آئے، یہاں دھکے نہیں پڑتے۔ عموماً جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، صادق صدیقی کہتا ہے تفریق نے جادو ہی جگایا ہے، بلا خطرے میں ہے یار چمن مہر و وفا، جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا۔ اللہ جانتا ہے اگر سرزمین ہند پہ چشتی نہ آتے، آج کوئی اللہ اکبر کے نعرے نہ لگاتے، ہم اپنے آپ کو کسی درگا کے پاؤں میں جھکا پاتے اگر چشتی نہ آتے۔ اس لیے رب نے اہل درد کو، اصحاب مرد کو، چشت اہل بہشت کو اس دھرتی میں روانہ فرمایا۔ انہوں نے درد مند سینے کو کھولا اور سب سے پہلے چشتی ڈھولا، اس نے ایسا پیار کا راگ بولا۔ کسی نے حضور نظام غریب نواز سے کہا تھا آپ سر والی بات کیوں سنتے ہیں؟ میں نے بھی تقریر ذرا بے سری شروع کی تھی، آواز آئی سر سے۔ حضرات لوگ تو صابن سر سے بیچتے ہیں، ہم نبی کا دین کیوں سنتے ہیں؟ نظام غریب نواز سے کسی نے پوچھا لجپالا یہ سر سے کیوں، یہ پوربی پروا کیوں؟ آپ نے فرمایا سر کے دشمن ہم نے تو الست کی آواز بھی سر میں سنی۔ اللہ میری گزارش سنی جناب، الست کی آواز بھی۔ آج کل جس کو چار لفظ سیدھے نہ آئے وہ کہتا میں سر نہیں لگاتا، جناب سر آئے تو لگائیں، اور سر اروار کا سودا نہیں، یہ پار کا سودا ہے، یہ میرے دلدار کا سودا ہے، یہ میرے یار کا سودا ہے، سیدھا کہوں یہ پروردگار کا سودا ہے۔ مجھے قرآن میں کہیں بے سری آیت دکھاؤ، ایک سورت دکھاؤ جس میں سر نہ ہو، جس میں ردم نہ ہو۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، دوہا اللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ایتھے آ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ما هذا کلام البشر، اللہ اکبر۔ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں، لیکن کیونکہ لوگ تھے، اگرچہ تھے بتوں کے پجاری، تھے پیپل کے پجاری، تھے چاند سورج کے دریا سندھ کے پجاری، لیکن درد تو تھا، ایک چیز مشترک میراث تھی، اس لیے انہیں درد والوں کی آس تھی، اور یہ شاید چشتیوں کے پاس تھی۔
اس لیے ایک مرد 4 خلیفے ساتھ لاتا ہے، 5 تن یا 6 تن لے کے آتا ہے، اور 1 صدی سے پہلے واپسی فرماتا ہے۔ علامہ زکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر اول خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیا تھا تو کلا تھا، گیا تھا تو لاکھوں کا گلہ تھا، لگتا ہے اس کے ساتھ اللہ تھا۔ ایک آدمی کو بندہ کلمہ پڑھائے، حدیث پاک میں ہے بندہ ایک بندے کو کلمہ پڑھائے، آپ بھی جنت میں جائے، لے جائے سارے ہمسائے۔ حضور نے مولا علی کو فرمایا تھا، علی جا یمن میرے سجن مکھنے دمن، جا یمن ایک عرض کی حضور تلوار چلاؤں یا پیار والی تلوار چلاؤں؟ کیونکہ حیدر کرار ہے، ادھر پیار ہے ادھر تلوار ہے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں ہے یا حیدر کرار۔ حضور تلوار چلاؤں یا پیار والی 2 دھاری چلاؤں؟ سرکار نے فرمایا علی تلوار ہے، یہ ہتھیار ہے، اور اس کا کام کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ فارسی میں کہتے ہیں بسے دیدم یکیرا 2 کرد تیر۔ ہم نے دیکھا ہے تلوار کی خاصیت اصلیت یہ ہے، یہ ایک پہ پڑتی ہے، ایک کو 2 ہونا چنگا یا ایک دی دم دم سے جڑا ایک کندو کر جانے او کافر مشرک، مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک کہوں ڈھولن دی چھک، یار فرید سنان کیتے اے نسخہ ایک ٹک۔ تلوار کی خاصیت اصلیت حقیقت یہ ہے، جہاں پڑتی ہے حضور ایک کو اصل 2 ہی پسند نہیں سمجھ آیا۔ اصل میرا سید وارث شاہ کہتا ہے، وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جیڑا بچھڑیاں نو کرتا جٹ جائے۔ سن وہ پیر نہیں چاہیدہ جڑا ایک نو 2 کر چھڑے، سن وہ چاہیدہ جڑا 2 نو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا علی دیکھ یمن کی گلی ہوا پیار کی چلی، جانا پہلے پیار کا چرخہ چلانا، پیار کے چرخے کی بھوک میں اللہ کا نعرہ لگانا، دیکھ کیسے آتا ہے تیرے پاس زمانہ۔ اس لیے ذہن میں رہے، ایک بندے کو کلمہ پڑھا، علی تو بھی سب کو جنت میں لے جا، لیکن ایک بابا آیا بت گدائے ہند میں ڈیرا لگایا، زنار توڑ گیا، بت پرستوں کے رخ کعبے کی طرف موڑ گیا، ٹوٹے رشتے خدا والے جوڑ گیا، اور وہ ان سونے لوگوں کو ہم نے چھوڑ گیا۔ کیا سمجھے ہو؟ ہم ان کے وارث نہیں جو توڑتے ہیں، جو کاٹتے ہیں، جو پھاڑتے ہیں، ہم ان کی پسماندگان ہیں، ہم ان کے پسماندگان ہیں، ہم تو کالے کو بھی کالا نہیں کہتے۔ یہ چاس سمجھ نہیں آئی، یہ گنے کی رس سمجھ نہیں آئی، یہ نو رس سمجھ نہیں آئی۔ مجھے قبلہ صاحب مجھے کوئی تقریر کے لیے کہنا ہو، میں چھوٹا سا نکلا سا غریب سا آدمی ہوں، لیکن میں بھی انا رکھتا ہوں کیونکہ میں بھی اپنا خدا رکھتا ہوں۔
تو کوئی بھی مجھے کہے جی فلاں آستانے سے، تو میں پھر رکھ رکھاؤ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیر صاحب سے کہیں ذرا ڈائریکٹ مجھے فرمائیں تاکہ ویٹ رہے، ٹھیک ہے، تاکہ میں آؤں تو گلیوں میں نہ پوچھتا پھر۔ لیکن اس دفعہ مجھے ٹیلی فون مکھڈ سے نہیں آیا، وہ پرلی نکر پنڈی سے، حالانکہ پہلے پنڈی گھیر سے آیا کرتا تھا، یا ادھر چکوال سے، یعنی ادھر نال نال سے۔ اس دفعہ پرلی نکر پٹوہار کی میں نے اگلی بات نہیں پوچھی، میں کہ یہ نگری ہے میرے یار، میں ادھر سے نہیں ادھر سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی کبھی کہیں آتے ہوئے نہیں رویا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے، میں موٹر وے پہ لاہور سے نکلا، میں کتنی مرتبہ رویا، میں کہا یار میں آپ بلایا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ہمارے سردار تھے ہیں، اور جو آپ کو ہم سے ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ نگری ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اب جب ہم اترے نہ اترائی پھر چڑھائی، یہ جی وادی بھی تا آئی، لائہاں لہاں چاڑھاں چڑھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا آئی نگری دلدار دی ہے، آئی نگری دلدار دی ہے، اجڑوڑی سیک دیدار دی ہے۔ میں نے کہا ہم صرف حضرت قبلہ خواجہ محمد دین رحمت اللہ علیہ یا حضور صالح گل کے پاس نہیں جا رہے، ہم اپنے یار کی نگری میں جا رہے ہیں۔ اجڑوڑی سیک دیدار دی ہے، مت آئی نگری دلدار دی ہے۔ اور ہمارے دلدار میں ایسے نہیں پیار ہو جاتا، خالی منہ دیکھ کے پیار نہیں ہوتا، پیار جو پائیدار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقی صفت ہوتی ہے، اس میں ایک علم بھی ہے، اس میں ایک عقل بھی ہے، اس میں ایک عشق بھی ہے، لیکن ایک صفت اور ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے بولا تھا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ چشتیوں کی چادر تنی ہوئی ہے، میرے جیسے نکموں کی بھی بات بنی ہوئی ہے۔ یہ کہ لفظوں کا چکر نہ سمجھ لینا، میں نے کیا کہا؟ چشتی چادر تنی ہوئی ہے، کئی ایسے ویسوں کی بھی بات بنی ہوئی ہے۔ اور عموماً کون چھوڑتا ہے؟ ہر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے سر پہ پاؤں ٹکاؤ، ان کو دباؤ، آپ اوپر نکل۔ اس دور کا بھی یہی نظام ہے، یہی سیاست ہے، یہ مسجد سے لے کر اسمبلی تک یہی اپروچ، یہی سوچ چل رہی ہے۔ لیکن جنہیں چشتی کہتے ہیں یہ دبے ہوں کو اٹھاتے ہیں، نکموں کو اچھا بناتے ہیں، پست لوگوں کو بلند فرماتے ہیں، اس لیے لوگ کہاں کہاں سے یہاں۔ اور ان شکاروں میں ایک میں بھی، ایک وہ کہتے ہیں مولوی اور باشد کے چوپنا کلا، حضور ہر کوئی اللہ کا بت لے کے پھر رہا ہے، ہر شخص کے اندر ایک بت، اور کچھ میں تو یہ بت نہیں پورا سومنات ہے، پورا سومنات ہے، ایک چھوٹی سی ذات ہے اندر سومنات ہے، لیکن میں صدقے تیرے محمود میرے۔ یہاں تراکی شریف کے بزرگ بیٹھے ہوں گے، میں نے جس دن یار کو جانا تھا ترک میں موجود ایک زمانہ تھا، اور یہی خان محمد قادری اسی طرح پورے رنگ آہنگ میں بول رہا تھا۔ بولتے بولتے کون ہے جس سے غلطی نہ ہو،
یا یوں کہوں کون ہے جس سے خطا نہ ہو، لیکن جو اصل والے ہوتے ہیں وہ خطا کو بھی خطا بولتے نہیں، وہ تو نکموں کے پردے کھولتے نہیں۔ سٹیج پہ بندہ بول رہا ہے، محفل درد رنگ پر میں کہانی سنا رہا ہوں ترک شریف اس ٹپے حضور صالح گل کریم غریب نواز ایسے سامنے بیٹھے تھے، اور یہ فقیر، یہ ذرہ ناچیز، یہ کہتر کمتر ادنا لا شے لا امکان، یہ چھوٹا سا مسلمان محمد خان بول رہا تھا۔ محفل درد رنگ پہ آئی، حضرت کی آنکھوں سے ساون کے بدلے داڑھی مبارک تر ہوئی، اور میں بولتے بولتے ایک لفظ ٹوٹل غلط بول گیا۔ سمجھے؟ اگر ایک عالم سے غلط لفظ سٹیج پہ نکل جائے دوسرے کے لیے ہتھیار ہوتا ہے، پھر محفل کے بعد اس کی گردن کے سینے کے پار ہوتا ہے، پھر ہر مجلس میں اسی کا تکرار ہوتا ہے۔ حضور صالح گل رحمت اللہ علیہ آپ اٹھے، حالانکہ میں نے کہا نا کہ برادری عالم کو عالم یوں برداشت نہیں کرتا، آپ کی آنکھوں سے بارش برستی رہی، رکی نہیں، درد کا دریا تھما نہیں۔ آپ میری طرف چلے، مجھے پتا نہیں میں نے لفظ بہت غلط بول دیا، یعنی سچ غلطی ہو گئی میرے ایک فکرے میں۔ آپ روتے ہوئے آئے، حالانکہ کیفیت تو پہلے تاری ہوئی تھی۔ کمال یہ ہے کہ اتنا بڑا ہتھوڑا ایک شیخ کے دماغ پہ پڑے پر قطار نہ ٹوٹے، تند نہ ٹوٹے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ مرد نہیں دیکھا، تند درد کی نہیں ٹوٹی، مرد میری طرف سمندر کی طرح چھولی کی طرح آیا، اپنی دستار کو اپنے دونوں کریم ہاتھوں سے اٹھایا، اس خان محمد قادری کے سر پہ ٹکایا۔ جن کو سمجھ آیا ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جنہیں سمجھ آیا انہوں نے گردن کو جھکا کے نعرہ لگایا، یہ ہے پاک محمد کا سرمایہ۔ آپ نے اپنی دستار مجھ فقیر کے سر پہ رکھ کے مجھ نکمے کی پیشانی پہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ دھر کے جب چہرہ پیچھے ہٹایا، آہستہ سے روتے ہوئے فرمایا، سر میں سیمینا، مجھے سمجھ آیا کہ واہ یار، غلطی بھی درست فرمائے جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی تند کو تند سے ملائے جا رہا ہے، چپکے رنگ لگائے جا رہا ہے۔ اور دیکھو لوگوں، یہ 14ویں صدی کا بندہ 6ویں صدی کا، میں کہہ سکتا ہوں جس مرد قلندر کے دربار کے سامنے آج میں بول رہا ہوں، اپنی کہانی کھول رہا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنی کہانی سنا رہا ہوں، میں اس وقت سمجھا کہ یہ وہ مرد ہے، یہ وہ فرد ہے، 6ویں صدی کا نور ہے۔ نہیں سمجھے میرا اشارہ؟ 6ویں صدی بستی نظام الدین کا نور ہے، لیکن مکھڈ میں 14ویں صدی میں ظہور ہے۔ کوئی ایسا ہو تو سامنے لاؤ۔
سوکھا ہے اور بلا تکلف کر کے دکھانا اوکھا ہے. میری غلطی کو صحیح فرمایا کسی کو پتا بھی, وہ کہتے ہیں نا کسی فرشتے کو بھی پتا نہ چلا کہ یہ ٹوٹی تند جڑی کیسے, کسی کو پتا نہ چلا. میں نے کہا یہ عادت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا پرانی ہے. میں نے کہا کتنی پرانی ہے؟ کہا یہ مدنی مدن کی نشانی ہے. یہ کس رستے سے آئی ہے؟ کہا یہ پان نظام لجپال نے لگائی ہے. حضور بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کے پوتڑے کھول. یہی بات لوگوں کو کیا اب تو خاصوں کو نہیں چھوڑتے, نہیں سمجھے. اب تو ایک کو گراتے ہیں, ایک کو اٹھاتے ہیں, لوگ سمجھاتے ہیں, رستے پہ نہیں آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. نہیں سمجھا حضور اوکھا کام, مشکل کام ہے. لطف آتا ہے لوگوں کو کاٹتے پھاٹتے ذلیل کرتے, لطف آتا ہے لوگوں کو. لیکن میں صدقے تیرے مکھڈ والے سوڑے دے. ایک ہوتا ہے ویسے سونا کہنا کہ بندہ ہوئے بھی سونا تے بندہ آنکھیں مڑ سونا. میں نے آپ کو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رات کے 12 بجے دیکھا. کتنے بجے؟ میں حضور کے روضے سے آ رہا, ایک فقیر جلالی نظر, جمالی مکھڑا دیکھ کے اودا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھڑا. میں علامہ صدیق صاحب کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا میں نے حضرت کو دیکھا تو مجھے جب میں آپ کی مونچھیں تکتا تھا مجھے فاروقی رنگ نظر آتا تھا, جب داڑھی تکتا تھا مجھے حیدری رنگ نظر آتا تھا. نہیں سمجھا؟ اور جب آنکھ ہر آنکھ تو وکھے آنکھتے, ہر آنکھ تو وکھے آنکھتےری, کل اکھیاں دی سردار ہے آنکھ, اس آنکھ دا رہ نہیں کک رہنا جس آنکھ تے کیتا مار ہے آنکھ. میں ایسے آ رہا اور میں نے ایک, اگر میں دیکھوں نیچے تہمت کی طرف تو ایک دیہاتی بابا جب چہرے پہ نظر پڑی پھر نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی. نہیں سمجھتا؟ میری زبان پہ حضرت علی حیدر کا وہ جملہ آیا, میں نے دیکھ کے مکھڑا, میں نے کہا بندے ہیں تیرے بندیاں دے, بندے ہیں تیرے. جانتے ہو علی حیدر کون ہے؟ یہ میرے حضور قبلہ عالم کا ساتھی ہے, حضور فخر الدین دہلوی لجپال کا مرید. بندے ہیں تیرے بندیاں دے, تیرے والد حلقہ بگوش ہوئے, تیری زلف سیاہ ویکھ جانی, گھر پٹ کے سونا بدوش ہوئے, تیرا ویکھ اکھیں متوال اسی مست اتے مدہوش ہوئے. علی حیدر نو کدی یاد کرو, کیوں یاد کروں فراموش ہوتا. ایسا سبق پڑھا گیا, کئی ہدایہ کئی کفایہ نظروں میں سمجھو. میں نے کہا اتنا حوصلہ, اتنا حوصلہ, یہ ستاری کی صفت خدائی ہے. پر سویا تیرے پاس کہاں سے آئی؟ یہ صفت تو خدائی ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پان نظام سے ہی لگا.
حضور محبوب الہی آئے آئے. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا جناب آپ مجھے اکثر یاد فرماتے ہیں, مجھے بہت لوگ ناپسند بھی تو کرتے ہوں گے, تو آپ کی عادت تھی دھیما بولنا, آنکھ تھلے ہی رکھنی. میں تھوڑی آنکھ اٹھایا تے میں نے فرمایا قادری صاحب تسی ساڈے سائیں دا نام ذرا سلیقے نال لے دیو تاں چنگے لگے. میں نے کہا شکر ہے کہ ہم نکمے میں بھی چنگائی ہے, پر آپ نے سنے ہو یہ کہاں سے بات آئی ہے, آپ نے ہماری عیب کی پوری کالی چادر کو جو چھپائی ہے یہ چیز کہاں سے آئی. ورنہ بڑی دلیلیں ہوتی ہیں, اسی حق گواں حق کا کھاں گے آئے دلیل کے نہیں, لیکن یہ ساری دلیلیں, ساری یہ منطق کی اپیلیں ساری رک جاتی ہیں یار کے آگے, ساری باتیں رک جاتی ہیں. آپ جلوہ فرما ہے, مجلس وفا ہے, اور سائیوں کے عرص کا موقع ہے, اور حضور آپ کے پاس کوئی ادھر سے قافلہ, کوئی ادھر سے قافلہ, کوئی ادھر سے قافلہ. ایک قافلہ آ رہا تھا, ایک نکڑا سا مولوی بھی مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا. پوچھا او بھائی پنڈی گھے پالے ہو کتھے چلے ہو؟ انہوں نے آکھیا نظام لجپال اپنے سن کا عرص منا رہے ہیں, ہم سارے وہاں جا رہے ہیں. اب دیکھا کسی نے کدو اٹھایا, کسی نے خربوزہ اٹھایا, کسی نے گندم اٹھائی, کسی نے کوئی تحفہ. ظاہر ہے یار کے پاس بندہ جائے خالی ہاتھ آئے ذرا تو شرمائے. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ اٹھا رکھا ہے, کسی نے پہلو سے, کسی نے سینے سے لگا رکھا ہے. وہ دیکھا نا مولوی عبد القدیر نے, اس نے کہا اللہ مارے گئے اس سارے تے کچھ نہ کچھ آیا تے میں ایویں ہی آیا. تھا ذرا دماغ کا تیز, اس نے کہا چلو کوئی بہانہ بناؤں گا, میں بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. رستے میں رکا جو قافلہ, اس نے تھوڑا سا ہاتھ زمین پہ ٹکایا, مٹی کو اٹھایا, ایک کاغذ ہتھے آیا, مٹی نو کاغذ دے وچ پایا. شکر ہے تم سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. وہ مٹی نو کاغذ دے وچ پایا تے پوری نو سوڑا سی ہاتھ مند بنایا تے انہوں ہی انہیں کپڑے وچ لکایا. انہیں آکھیا نظام صحیح نو کیڑا پتہ لگ رہا ہے, جتھے خربوزے تے مکئی تے او ڈھیر میرا بھی وچ ہیر پھیر. سبحان اللہ. اکثر نمے نکور ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح نو کیڑا پتہ لگ رہا ہے, ہمیں پتہ لگ بھی نہیں ہے. اب وہ جو آیا, سب لوگ جو رکھنے لگے اپنا اپنا تحفہ ہدایا, اور جو ہدیہ آیا لجپال نظام نے اقبال کو بلایا. اقبال یہ سنبھال. آپ کے خادم کا نام کیا تھا؟ شکر. اقبال یہ سنبھال, جو کچھ آوے اقبال اٹھاوے اور لنگر شریف میں جا ٹکاوے. ہون واری آئی حضرت مولا نے بفضل اولا قبلہ قاری صاحب کی, غریب غریب بڑا مسکین تھا. اب اس نے کہا جو رکھ رہے ہیں ان میں ہاتھ وگاؤں کہیں پکڑا نہ جاؤں. اس نے بڑی چابک دستی سے, بڑی بے باکی اور چلاکی سے جب سب لوگوں نے ہاتھ ایسے فرمایا, انہیں بھی تیز رفتار میں انج ہاتھ وگایا. پر آپ نے سب کچھ کے لیے اقبال کو بلایا, پر جڑے ویلے انہیں ہاتھ انج فرمایا, شہبازی نظامی ہاتھ اتھے نہیں آیا, اتھے نہیں آیا. کتھے آیا؟ تسی ووٹ گھٹ کے بہت ایتھے آیا. ایسے ہاتھ کر کے ہن کتھے بیچاری چڑیا, او بھی بارش دی ماری ہوئی, تے کتھے شہباز محمدی شہباز, فرید کا شہباز, برکشا شہباز, ولایت
حضور نظام فرماتے تھے جنہیں سانو تک لے اور دوزخ کدے جا ہی نہیں سکتا، بس کلمہ دلوں پڑھے وہ بے شک جنت میں بڑھے. یہ نظام ہے، یہ میرے فرید کا نظام ہے، یہ چشتیوں کا نظام ہے. اب آج مکھٹ کی اس اونچی بستی سے نظام صحیح کو سلام ہے، توسے والے کو بھی سلام ہے، اور انہی کے لیے سارا انتظام، انہی کے لیے سارا. اب ہاتھ، یہ سبق بھی ہے ذرا سمجھیے گا، ایسے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے فرمایا. اور تسی سوچو میرا کیا حال ہو سکتا جیڑا رنگے ہاتھوں بھڑیا گیا تے اتھے جیڑی احتساب دا محکمہ ہے وہ بھی بے آنکھ نہیں با آنکھ ہے. ایسے پکڑ کے ہاتھ پیچھے فرمایا، اس پہ تو قیامت ٹوٹی، آئے لاکھ چھپایا پر پکڑا گیا، برسر میدان زنجیروں میں جکڑا گیا. ہاتھ پیچھے کر کے ابھی قیامت ٹوٹنے لگی تھی، شرمندگی ندامت کی کہ ایسے ہاتھ کر کے وہ نظامی چادر پڑی تھی ایسے ڈال، ایسے چادر ڈال کے کہا اقبال جی لجپال، فرمایا نظام کی قبر کا سرمایہ سنبھال، آپ کا سرما سنبھال. اقبال نے کہا پتہ نہیں یہ پلاٹینیم لایا ہے، پتہ نہیں سونے کی ایٹ لایا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لایا. اس نے وہ ایسے بنا نہیں چادر سمیت لے جا، پردے سمیت لے جا. پردے پھاڑنے اوکھے ہیں، پردے رکھنے وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھاوے جان دا جندرا ٹوٹ جائے. یہ فقیروں کے لیے بھی سبق ہے، یہ امیروں کے لیے بھی سبق ہے، یہ میرے لیے بھی، یہ تیرے لیے بھی، جتنے آئے ہیں سب کے. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھاوے جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر. میں نے آج کہا نا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، وہ ترنگ والی بات ذہن میں رکھنا، مشکل کام ہے. چور رنگے ہاتھوں پھڑیا جائے تے سر کے پاک آوے، اوکھا ہے کہ کم سوکھا، اوکھا کام ہے. پھر زندگی بیت گئی، ایک دن اشارے سے بھی نہیں جتلایا. قادری صاحب تین میں لفظ بتایا کہ نہیں بتایا. ہائے ہائے ہائے، یہ چوڑا سینہ، یہ علم نشرہ کی تفسیر ہے، یہ عام بندہ نہیں، یہ ہم چشتیوں کا پیر ہے، اس کو کہتے ہیں یہ توسے کا فقیر ہے. یہ کس مرد کی تنویر ہے؟ باپ کا بیٹے میں اسرار ہوتا ہے، بیٹے کا ابا سردار ہوتا ہے. جس کا بیٹا صالح گول ہے، سوچ وہ کون سا گلاب کا پھول ہے. ایسے عرس نہیں منا رہے ہیں، کچھ پایا ہے اور کچھ بتایا ہے. یہ سبق بھی ادھر سے ہی اللہ جانتا ہے. جہاں جاتے ہیں کرونے کی وجہ سے بات پھبتی ہی نہیں. اور یہاں میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے کہا جب حضرت کی بلا کے دربار میں ہوں یا آپ جب سامنے ہوتے تھے میری کھٹی باتیں بھی میٹھی ہوتی. یہ چس ادھر نہیں ادھر ہے، یہ چس اس کی ہے جس کا نگر ہے. یہ خالی نگر نہیں، یہ چشت نگر ہے، یہ توسا نگر ہے، یہ بہار نگر ہے. سچ کہوں یہ فرید نگر ہے، یہ نظام نگر ہے، یہ قطب نگر ہے، یہ ممشاد نگر ہے، یہ عبدالواحد نگر ہے، یہ فضیل نگر ہے، یہ علی نگر ہے، یہ محمد
محبت لگانا. یہ سبق پرانے ہیں ہم نے بھلائے. سبق حضور شیخ کبیر اٹھ فریدا ستیا چارو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے لا. فریدا آپ بیٹھے تھے, علاء الدین خلجی سلطان ہند آیا, آپ نے کرم فرمایا, فرمایا بادشاہ صرف ٹیکس وصول نہ فرمایا کر, کچھ خیال بھی فرمایا کر, خبر غریبان دی نہیں لئی کر. انہیں آکھا سنے میں ایک کلہ علاء الدین انی لمبی چوڑی زمین کتے کتے جانا, میرا سائن ترنگ میں جو آیا اپنا رومال کندھے والا اٹھایا, علاء الدین خلجی کو پکڑایا, فرمایا رات کو جب اس سر سرہنے پہ ٹکایا کر, اس رومال کو آنکھوں سے لگایا کر, پھر سب کی خبر کو پایا کر. واہ یہ چنگی دور بھی نتے چڑھی, پوری سکرین ہتھے چڑھی. اور رات کو جو علاء الدین خلجی سویا, رومال جو چہرے پہ لگایا, مکھاڈوی تے کلا تراب ہوئی, تے اروار ہوئی, تلا گرنگ ہوئی, لاہور دا رنگ ہوئی, دیبال پور ہوئی, او کراچی ہوئی, جیتے تک او دی سلطنت ہر بستی نظر آوے, جیڑا سندھ والا او بھی نظر آوے, زکند والا او بھی نظر آوے, کمند والا او بھی نظر آوے, تے ترنڈ والا تے جنڈ والا, ہر کوئی جو نظر آیا انہیں اسے لمحے اپنی پولیس انہوں بلایا تے سارے انہوں پڑوایا. تے پھر جیڑے ویلے وہ دے ہتھے آیا انہیں پھر وہی کرم فرمایا, پھر چیکاں نکلیاں مخلوق دیاں کوکاں, انہاں آکھا وہ کیڑا انٹیلیجنس والا محکمہ دے ہتھے چڑھے, سارے پھڑے گئے تے اپنا زنجیروں میں چکرے گئے, کیڑا نواں محکمہ دے ہتھے چڑھے, ایک بندہ جو چکیا چکیا سمجھ گئے ہو, انج چکیا نہیں انج چکے. ایک ہی ہویا کسے جا آکھیا وہ فرید سیدہ رومال ہے, اس رومال دا سارا کمال. دھاڑ دھاڑ کر دے آئے ٹپا فرید تے, وہ سیاں روٹی ہاتھ نہ آوے تے بندہ کیرے پاسے جاوے. اے بڑے جڑے صدر گرامی قدر ہے ہائی نیس اے تے جتھے وہ کھوک سہی ایس اصل غریبہ دا کے بڑسی تے نال کرم فرمائے, نہ گنے آلا چھوٹا نہ مکئی آلا, میں سنا سارے منگفلی آلے پڑے گئے. کی تئی آپ بھی اکھا وچوں اتھرو دیکھ پائے, فرمایا میرا رومال اقرار, میرا رومال پل ادا غلط استعمال. واہ چشتی تیرا کیا کہا. وہ سنجا ہوڑ جڑی بگڑی بڑا, آپ نے پھر لکھی چٹھی, فرمایا علاء الدین تنگ کر دی تو مخلوق تے زمین. وہ سنجا کیڑی غلطی ہوئی, فرمایا تینوں رومال اس وقت کہاں سے دیتا جو سارا رومال چاوی تے چھوٹے چھوڑے چورے دے اتے تو چھڑیاں چلانی, اساں تر بیتا رومال گھن غریب مسکین دا حال. این وقت بیتا سے رومال. علاء الدین رولو سیاں کیا کرنا جڑے سامنے آئے, فرمایا علاء الدین اپنا حوصلہ بھی دیکھ تے اساں فقیران دے حوصلے بھی دیکھ. ایک رات رومال اللہ بے ہی کیب کی تئی, آج جتنی داڑھی ہو گئی فرید دی. نہ ککھ چھپیا نہ لکھ چھپیا, نہ شراب خور چھپیا, نہ کوئی گناہگار
حضور عرس کے آنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں کوئی ایک سبق تو، یہ ان کا سبق ہے اور میں ان کا میراثی سمجھو، چوکیدار سمجھو، اس کریم کی للکار سمجھو یا اس کا پیار سمجھو، سب سبق ان کا ہے۔ مجھے حضور ناصر گل نے فرمایا چل تو بول تے لکیا ہویا موتی گول، 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سا ایک واری جا بول، یار سپاہیا آواز مارنے کھول۔ یہ سبق ہے مدینے والے سے چلا، اور اس سبق کو، ایک سبق کو ان فقیروں نے تو ہر کسی کو گلے لگایا، اس لیے آج ہے یہ ایمان کا سرمایہ جو گلی گلی میں نظر۔ حضور 2 ہی تو طریقے تھے، یا گلے لگائیں یا دھکے لگائیں۔ دھکے لگائیں گے کس کو سمجھائیں؟ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو سونے لائے ہیں، آپ بٹھا بیٹھے ہیں، اور آپ کے لیے بندوبست دعاؤں کا بھی فرمایا، مجھ فقیر کو بلایا، یہاں بلایا، اگر آپ آتے نا مجھے بلاتے نا، ہم سبق سنتے سناتے نا، یہ موتی بالکل پاتے، کچھ لے کے جاتے نا۔ اس لیے یا کسی کو بلاؤ یا کسی کے پاس جاؤ، لیکن یہاں معاملہ دھکے لگاؤ، نہ کسی کو آنے دو، نہ کسی کے پاس جاؤ، نفرت ہی نفرت پھیلاؤ، اسلام کو کیسے پھیلاؤ؟ یہ فقیر لوگ، یہ سوڑے لوگ، بات آ گئی۔ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی ایک مہربان آیا، یہ موڑ والے ساتھی جو رات کو موڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں چہرے ڈھانپ کے، ہوتے کرونے نے سارے نے چہرے ڈھانپ دیے، ویسے جو پرانے ہمارے چہرے ڈھانپ کے بندوق شریف چوک کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو آئے چور آخدن یا ڈاکو جڑا بھی، تو حضور جنید بغدادی کا کرتا پڑا تھا، پڑھ بسم اللہ، چل بے فقیر دا کرتا ہے، برکت دی برکت دے کام دا کام، لے کے چلے گئے۔ صبح کو چور صاحب کرتا حضور جنید کا بازار میں آ کے، روٹی تو کمانی تھی، آ کے ایک دکاندار کو کہا ایک کرتا گھین دے پیسے دے، پرانا دور تھا، ثبوت مانگتے تھے۔ دکاندار نے کہا اپنا ہی کے پرایا، انہوں نے کہتے تو کیا اپنا کے پرایا، تو دے سرمایا، انہوں نے آکھا نا پہلے ثبوت دے کے دے گئے، انہوں نے آکھا ثبوت چھوڑ تے ایک ہنتے، انہوں نے آکھا نا کوئی گواہی۔ جنید بغدادی گزر رہے تھے، انہوں نے آکھا غریب چور رات والا بیچارہ پھنسا ہوا ہے، قریب آئے، دکاندار کو کہا حاجی غلام دین صاحب میں گواہی دینا، کھین اپنا کرتا چور صاحب دی روزی کوئی مرے نہ مرے اندے دا کرے۔ اس نے اس وقت کرتے کو دے کے 10 روپے پکڑ کے جیب میں ڈالے، دیکھا شرمندہ ہوا کہ کرتا جس کا تھا وارث شاہ، پالی ہوئی چنگا کیڑا بچھڑے انو کردہ جٹ جائے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، ہمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ آخری بات تے مک گئی عشق دی کالی رات۔ آئے آئے ہمارے حضور نظام پاک یہ بات آپ فرماتے تھے پھر رویا کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات شریف میں پڑھے حضور نظام پاک ذربت کریم، آپ یہ بات سناتے دوستوں کو۔ چلو آج میں بات ادھر کی ہے مکھڈ شریف میں، آج یاد دہانی ہو جائے، یہ بھی دلی کی نشانی ہو جائے۔ آپ حضور نے اپنے مریدوں کو ساتھ یہ خطاب فرمایا حضرت عثمان خیر آبادی ایک فقیر تھے، عثمان خیر آبادی وہ چھولے بیچتے تھے۔ کیا بیچتے تھے؟ ضروری نہیں کہ میری طرح بڑی پگڑی والا ہو تب وہ فقیر ہوتا ہے، کبھی کبھی چھولی والا، ریڑی والا بھی، گنڈھیری والا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ریڑی لگا
جاتے تھے چھولے بیچتے تھے. ایک دن ایک آوارہ آیا مفت خورا چالاک, اس نے آ کے کھوٹا پیسہ دیا کہ صوفی جی کی فقیر کی اے لو تے چھولے دیو. آپ نے دیکھا پیسے کو دیکھا کھوٹا, فرمایا چلو خیر یار دی بھیجی ہوئی ہے بھی نشانی لے. وہ کھوٹا پیسہ لیا اور چھولوں کی وہ تھالی بھر کے دے دی. اس نے کھایا, خوش بڑا ہوا جو چلو کچھ تو کھوٹے لوگوں کو بھی کوئی دکان ملی مفت والی. ہر کوئی جیسا ہوتا ہے ویسے یار اس کے ہوتے تھے. اس نے جتنے یار تھے تلا گنج سے پرنی طرف چوکھنڈی سے بھی آگے, میاں والی سے آگے موسیٰ کھیلتا, جتنے اس نے وقت آ کے دھم دھما دی. اس نے کہا جڑا بابا عثمان ہے یہ بڑا سادہ مسلمان ہے, ایک چھوٹے نو کھرے کھوٹے دا کک پتہ نہیں لگتا, جنہیں کھوٹے پیسے والے آؤ چھولے کھاؤ. جیڑا کھوٹے پیسے والا آوے بابا عثمان خیر آبادی کو کھوٹا پیسہ پکڑاوے چھولے کھاوے, یوں کر کے وہ جاتے. سندھ کی کچھ گزری عثمان خیر آبادی کی, حضور نظام پاک کی ہچکی لگ گئی اینڈ پہ آتے آتے, فرمایا پھر عثمان کا آخری وقت آ گیا. حضرت عثمان کا آخری وقت آ گیا. موت کے سرہنے پہ سر رکھا, موت کے سرہنے پہ سر رکھا. ادھر ہچکی لگی, ادھر آہ نکلی, کہا سونے ربا, سونے ربا تیرے بندے کھوٹے پیسے دے دے, میں آج تک کسی دا پردہ نہیں چاہتا, میں کھوٹے لیدا رہا, کھرے چھولے دیدا رہا, میں پردہ کسی دا نہیں چاہیا. تیری مخلوق سمجھ کے اور میری واری آ گئی ہوں, پردے نہ چھوی کرم فرماوی, میں غریب تے منت لانی. حضور لجپال نظام کو ہچکی لگ گئی, فرمایا ربا عثمان دے پردے رکھے بھی نظام دے رکھے. اس دربار کا یہ ترائے امتیاز ہے, ان فقیروں کا یہی انداز ہے. امید ہے مجھے کہ جو کچھ میں نے رول پھیر کے آپ کو سنایا ہے یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہے. ایک سبق ہی لے جائیں میرے مکھڈ کے دربار کا کہ یہ مسئلہ ہے مدنی لجپال سردار کا کہ لوگوں پردے رکھو, اپنوں کے پرانیوں کے دشمنوں کے, اللہ ہمارے پردے رکھے گا. اسی لیے آخری وقت دعا کرتے تھے فقیر مولا بے پردگی تو بچا, مولا بے آبروئی تو بچا, مولا سونے لوگوں کا صدقہ پردہ رکھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.